السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے یہ بھی امید کروں گا کہ آپ میری ان تمام باتوں کو ضرور سنیے اور پوری سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن پر کلک کر کے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، لیکن اس کو لوگوں نے زیادہ توجہ کے ساتھ سنا نہیں اور دیکھا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھایا اور کیا سکھایا جا رہا ہے اور ہماری بچوں پر کتنی توجہات ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا اسی سے متعلق ہوگی، اسی تعلق سے ہوگی کہ آج ہمیں کتنے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ یعنی اگر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ درست ہے تو اللہ رب العزت اسی ایمان کی بنیاد پر اور اسی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر آج ہم نے ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی اور انہیں لاوارث چھوڑ دیا، ان کے ایمان کو ہم نے بنانے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں جوڑا، اگر ہم نے اپنے بچوں کا تعلق نماز سے نہیں جوڑا، تو یہی بچے کل بڑے ہو کر کے ہمارا گریبان پکڑیں گے، یا کہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے ایمان سکھایا ہی نہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہی نہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور ایمان بنانا سکھایا ہی نہیں، عقیدہ ہمیں نہیں سمجھایا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ تو میرے پیارو، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ جب ہمارے بچے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے کہ ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ فکر مند ہو جائیے اور بالکل ایک دم متحرک ہو جائیے کہ ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بچیاں ہیں تو ان کو گھر پر نماز کی تعلیم دیں گے، ان کا ایک حلقہ بنائیں گے۔ ایک بات اور میں آپ کو سمجھاتا چلوں، حدیث کی کوئی کتاب لے لیجئے اور اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے اس حدیث کی کتاب کو پڑھیے، بچوں کو سمجھائیے کہ حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو ایک حلقہ بنا کر، حلقے میں بٹھا کر ان کو سمجھائیے۔ آپ بھی بیٹھیے اور اپنا کچھ وقت فارغ اپنے بچوں کے لیے کیجیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے وقت دینا ہی چھوڑ دیا، کہ جس کی وجہ سے بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو تربیت ہونا چاہیے، بچوں کو پیار اور باپ کی وہ محبت نہیں مل پاتی کہ جو ملنا چاہیے، کہ باپ بھی اپنی مشغولی میں ہے، بچہ اپنی مشغولی میں ہے۔ تو ان تمام مشغولیات کو چھوڑ کر، ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا کچھ وقت اپنے بچوں کو دیجیے اللہ کے واسطے۔ جب آپ اپنے بچوں کو کچھ وقت دیں گے تو وہ کچھ سیکھیں گے آپ سے، اپنی تمام باتیں آپ سے شیئر کریں گے، اپنی جو باتیں ہیں، اپنی زندگی کی جو باتیں ہیں، جو باتیں ان کے سامنے پیش آتی ہیں، وہ تمام کی تمام آپ سے جب شیئر کریں گے تو آپ کو بچے کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے۔ جب آپ اپنی محبت اور اپنا پیار اور اپنی توجہ اور اپنا دھیان اپنے بچوں کی طرف دیں گے تو وہ ساری باتیں اپنے شیئر کرنا ضروری اور لازمی سمجھیں گے، کیونکہ آپ ایک اعتبار سے اس کے باپ بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے بچہ اپنے آپ کو دوست سمجھ کر اپنی ساری کی ساری باتیں شیئر کر دے گا، کیونکہ بچہ اپنی باتیں ساری اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ لیکن جب بچے کے دل میں، جب بچے سے باپ بات نہیں کرتا ہے، ماں اس کو وقت نہیں دیتی ہے، باپ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، تو پھر اپنی ساری باتیں کسی سے شیئر نہیں کر پاتا۔ تو میں کہوں گا کہ بچوں کا ایک حلقہ اپنے گھر میں لگائیے، اپنے گھر میں ایک مکتب قائم کیجیے، ایک مدرسہ قائم کیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، وہاں پر قرآن کی،
آپ بچوں کو تعلیم دیجیے ایمان کی، آپ بچوں کو کلمے سکھائیے وہاں پر بیٹھ کر کے، آپ بچوں کو درود شریف کا اہتمام کروائیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بچے کو اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بچہ چھوٹا سا ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں جو باتیں گھومے گی وہ تمام کی تمام وہ باتیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہوگی، قرآن سے متعلق ہوگی۔ بچہ سمجھے گا کہ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے جس کو پڑھا جائے گا، سب سے بڑا قانون قرآن کریم ہے۔ بچے کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس بچے کو دنیا کی کوئی لائن، کوئی قانون یا دنیا کی کوئی لکیر اس بچے کو ہرا نہیں سکتی۔ اگر آپ اپنے بچے کا گھر پر بیٹھ کر کے اگر آپ اس کا دماغ، اس کا ذہن مضبوط کر دو گے تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے بے ادبی کے شکار ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کا اگر آپ ریسرچ کریں گے، اگر آپ تحقیق کریں گے تو نوجوان طبقہ کہ جن کو جو 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کے ہو گئے، لیکن ان کو کلمے یاد نہیں ہیں، ان کو نماز صحیح سے یاد نہیں ہے، ان کو اتحیات یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ درود شریف کیا ہے تو وہ درود شریف پڑھ نہیں سکتے، بلکہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ درود شریف کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے تو بتا نہیں سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی کچھ سیکھا ہی نہیں اور بچپن سے انہیں تعلیم ہی نہیں ملی۔ تو بچوں کا ایمان کا، قرآن کا، نماز کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تمام کی تمام باتیں ہیں، یہ تمام جو عقائد ہے، یہ بچہ سیکھے گا اپنی ماں کی گود سے اور اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے۔ تو ان تمام باتوں پر جب توجہ دی جائے گی تو بڑا ہونے کے بعد ہمارا بچہ ایک بہترین با ادب شخص بنے گا، ایک بہترین بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بات کہوں گا کہ جب ہمارے بچے دین سے متعلق ہوں گے، دین سے منسلک ہوں گے، یعنی دین کی، قرآن کی اور حدیث کی کتابیں سنیں گے تو سنتے سنتے ان کا ذہن بنے گا اور دنیاوی باطل جو طاقتیں ہیں، دشمن باطل طاقتیں ہیں، یہ ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے بچوں کو مدعو نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے بچے خود داعی بن جائیں گے، یعنی دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب ان کے سامنے کسی اور کی بات کہی جائے گی تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی رہے گی کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے زبردست شخصیت اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ دنیا میں اگر سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے معزز اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، قرآن مقدس ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں ہمارے بچوں کے ایمان کو مضبوط اور قوی اور طاقتور بنانا ہے، ان کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ بچے کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کالج اور اسکول کی وہ تمام جو شیطانیت ہے، جو تمام سرکشیاں ہیں، وہ تمام ایک گھناؤنی حرکتیں ہیں، ان تمام گھناؤنی حرکتوں سے ہمارے بچے بچ سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں جب ان کے دلوں میں قرآن ہوگا، ان کے دلوں میں اسلامی تعلیم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات، احادیث ان کے دل میں ہوگی، ان کے دماغ میں ہوگی، تو پھر یہ گناؤنی حرکتوں کو، ادھر ادھر کی باتوں کو یہ جلدی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ بچے اپنے ایمان کو خود محفوظ رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ ان کو ایسا بنا دیجئے اپنے بچوں کو کہ جو ہے یہ بچے اپنا ایمان محفوظ رکھ سکے، اپنا ایمان بچا سکے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ بچہ کسی کا بھی ہو، وہ ہمارا ہے، وہ اپنا ہے، اس کو اپنا سمجھ کر ہم کو فکر کرنا ہے۔ بچہ کوئی بھی ہو، ہمیں تمام بچوں کے سروں پر ایک دستے شفقت رکھنا ہے، یعنی شفقت والا ہاتھ ان کے سروں پر رکھ کر کے ان کو کلمہ پڑھائیے، ان کو نماز پڑھائیے، ان کو نماز سکھائیے، ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیے، ان کو سمجھائیے، ان کو سکھائیے، تو ان کو پر دستے شفقت رکھنے کی کوشش کریں۔
اور ان تمام بچوں سے محبت رکھ کر اور ان تمام بچوں سے الفت رکھ کر ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کل ایک جو بیماری چل چکی ہے، اس بیماری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بیماری سب سے بڑی یہ بن چکی ہے کہ تو فلاں کا بچہ ہے، یہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ نہیں، بچہ کسی کا بھی ہو، اگر یہ بڑا ہو کر کے کچھ بن گیا، اگر بڑا ہو کر کے اس کو کوئی عہدہ مل گیا، اگر اس کو کچھ جو ہے اس کو کوئی سیٹ مل گئی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کئی مسلم لوگوں کے حالات کو بدل سکتا ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، کئی لوگوں کے جو ہے ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کئی لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، کئی گرے ہوئے لوگوں کو یہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کے اور ان کو جو ہے ترقی کی راہ دکھلائے، انہیں پروان چڑھائے، انہیں آگے بڑھائے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو ترقیات تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان چیزوں میں ہم آگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان تمام نیک کاموں کو بھی قبول کرے گا، اور جن بچوں پر ہم محنت کر رہے ہیں وہ بچے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی تمام کے ایمان و اعمال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر بھی کیجئے اور اس کو لائک بھی کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔